یہ وہ صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو سلمہ میرا وہ صحابی ہے جس کو سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں سب سے پہلے کس صحابی کو نامہ اعمال ملے گا؟ سیدنا ابو سلمہ کو۔ الاوائل للطبرانی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو سلمہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا ابو عبادہ الجراح، سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ایمان قبول کیا۔ سیدنا ابو سلمہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی، ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف۔ 2 ہجرتوں کا شرف سیدنا ابو سلمہ کو حاصل ہے۔ سیدنا ابو سلمہ حضور کے وہ پیارے صحابی رسول ہیں جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ہجرت کے دوران ان کی بیوی اور ایک بیٹا، بیوی کا نام ام سلمہ اور بیٹے کا نام سلمہ، خود کا نام ابو سلمہ، اصل نام ان کا عبداللہ عبد الاسد نام ہے ان کا، اصل نام یہ ہے۔ ابو سلمہ تو ان کی کنیت ہے۔ ہجرت کا حکم ہوا، سواری پر اپنی بیوی کو سوار کیا، اپنے بیٹے کو سوار کیا۔ بیوی کے قبیلہ کے لوگوں کو پتہ چلا ابو سلمہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ان سے الگ کر لیا کہ تم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ہمارے قبیلہ کی لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ ان کے جو بیٹے تھے ابو سلمہ کے خاندان والے، وہ بھی دیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہو، ہجرت کرتے ہو، یہ بیٹا چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے قبیلہ کا ہے۔ سیدنا ابو سلمہ نے تنے تنہا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک نے حالات کو سازگار بنایا، ابو سلمہ کی بیوی اور ان کا بیٹا وہ بھی ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے۔ یکم محرم الحرام کو مدینہ کی مبارک فضاؤں میں انہوں نے قدم رکھ دیا، یکم محرم الحرام کو۔ اور کن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، کن لوگوں کے ساتھ یہ داخل ہوئے؟ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم اور مصعب بن عمیر، ان 2 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ میں انہوں نے قدم رکھا۔ سیدنا ابو سلمہ حضور کے وہ پیارے صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ بائیں طرف کا جو قافلہ ہے ان کے یہ امیر مقرر ہوئے، جہاد کرتے رہے، تلوار سے لڑتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ان کا بایاں بازو زخمی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس اسی حالت میں گئے، خوب علاج معالجہ کیا، کافی ہاتھ میں بہتری آ گئی کہ ہاتھ ٹھیک ہونے لگا ہے۔ پھر یکم محرم الحرام کو 150 صحابہ کرام کا لشکر، ان کا امیر ان کو مقرر کیا اور یہ لشکر واپس لوٹا تو سیدنا ابو سلمہ کا زخم اور گہرا ہو گیا، صحیح ہونے کے بجائے اور گہرا ہو گیا، اور اسی عالم میں آپ نے دنیا سے کوچ کر لیا۔ 8 جمادی الثانی کو آپ کی وفات ہوئی، 8 جمادی الثانی کو سیدنا ابو سلمہ وفات پا لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ابو سلمہ کے گھر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی قدم رکھا، ابو سلمہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام داخل ہوئے، وقد شق بصرہ،
ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، فَأَغْمَدَهُ، حضور علیہ السلام نے ان آنکھوں کو بند کیا، ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو آنکھ اس روح کا پیچھا کرتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ان کے گھر والوں کو وعد و نصیحت کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، تم جو بھی اس عالم میں کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام سیدنا ابو سلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبری ونور لہ فیہ۔ حضرت ابو سلمہ کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہدایت یافتوں میں ان کا درجہ بلند فرما، ان کے چلے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کے لیے کوئی نائب مقرر فرما، اے اللہ ہمارے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے بخشش کے فیصلے فرما، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ فرما، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نے یہ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نائب حضور میرے لیے مقرر فرما دیا۔ ابو سلمہ وفات پائے، ان کی بیوی ام سلمہ بیوہ ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ام سلمہ کے لیے نکاح کا پیغام دے دیا اور حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں حضور نے دعا کی، وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان میں ان کا کوئی نائب مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارا نائب مقرر فرما دیا۔ تو یہ ابو سلمہ ہیں